ہم بچوں کی تربیت جیسے کرنی چاہیے ویسے تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہم بھی نہیں جانتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو بھی نہیں پڑھاتے، نہ دین سکھاتے ہیں نہ دنیا سکھاتے ہیں، نہ دین پہ خرہ اتار رہے ہیں نہ دنیا پہ خرہ اتار رہے ہیں۔ مسلمان کی اکثریت دین سے غافل ہے، انہیں دین کا نہیں پتہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے نہیں ہیں، اور پھر جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایک تو جانتے نہیں، یہ غلطی پہ ہے، دوسری غلطی یہ ہے کہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان لوگوں سے نہیں پوچھتے جو جانتے ہیں، ان کے پاس ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ سیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کمانے کی فکر ہے، پیسے کیسے آئیں، گھر کیسے بنے، گاڑی کیسے اچھی ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں فکر ہے۔ لیکن کیسے ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں، کیسے دین پہ چلیں، کیسے اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم چلیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ جب ہم اپنی حالات کو بدلنا نہ چاہیں تو کیا اللہ ہماری حالات کو بدل دے گا؟ جب تک ہم لقمہ اٹھا کر زبان پہ یہاں منہ میں نہ رکھیں، کیا اپنے آپ لقمہ اٹھ کر منہ میں آ جائے گا؟ ایسے اٹھانا ہے، منہ میں رکھنا ہے، پھر چبانا ہے، پھر اندر ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد اگلا اللہ کا کام ہے۔ اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو دین سے واقف ہیں۔ قرآن کا کوئی حصہ، اکثر لوگوں کے دلوں میں قرآن کا حصہ موجود نہیں ہے، کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو 5 سورہ انہیں یاد ہے، لیکن اچھی طرح پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ سنو تو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز صحیح نہیں ہوتی، لہم جلی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ الحمد صحیح ہے، نہ کوئی سورہ صحیح ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں اگر صحیح نہیں ہوگی تو ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ جو تعلق، نماز اہم عبادت جو اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اگر نماز ہماری خراب نکلی تو یہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اور اگر نماز ہم صحیح سے پڑھیں گے، سنت کی رعایت کرتے ہوئے، ہم نماز جس طرح ہمیں پڑھنی چاہیے اس طرح ہم پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے لیے دعا کرے گی۔ اگر ہم نماز کو ویسے نہ پڑھیں جیسے پڑھنی چاہیے تھی تو پھر یہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرے گی۔ قرآن ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کا احترام بھی نہیں کرتے۔ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں قرآن کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، گھر پہ دیکھو جدھر دیکھو قرآن کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، قرآن کا احترام بھی نہیں کرتے۔ ایک بادشاہ ہے جو سیر و تفریح کر رہے تھے، شکار کے لیے نکلے تھے، تنہا ہو گئے، ایک دیہات میں پہنچ گئے، ایک غریب آدمی کے یہاں آپ نے رات میں قیام فرمایا۔ جب آپ نے قیام فرمایا تو دیکھا کہ طاق میں قرآن رکھا ہوا، اس کی عظمت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی قرآن کی۔ بادشاہ کو پوری رات نیند نہیں آئی، پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح بادشاہ اٹھے اور چل دیے۔ کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا بادشاہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا جی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا جی حضرت ایک وقت، ایک لمحہ میرا ایسا گزرا، ایک رات میری ایسی گزری۔ آپ نے ساری بات انہیں بتائی۔ کہا کہ ایک رات ایسی گزری کہ میں نے قرآن کے احترام اور عظمت میں پوری رات نہ سویا۔ دیکھا اس کمرے میں قرآن ہے تو میں کیسے سوں، احترام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے بدلے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، نیکی کرنے والے کھڑے رہ جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار، کوئی ایسی ادا ہوگی اللہ ان کو پسند فرما کر جنت میں ڈال دے گا۔ اور بڑے بڑے نیک کار، نیکی تو ہیں، انبار ہیں نیکیوں کے، کوئی ایسے عمل ہوگا جو اللہ کو ناپسند ہوگا، اس کے بدلے اللہ نے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ پوچھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جو دین سے واقف ہیں، جو دین جانتے ہیں، جو قرآن جانتے ہیں۔ آپ قرآن کھولیں، سیکھ رہے ہیں، ٹھیک، اب تک آپ تو سیکھ رہے ہیں،
قرآن کھولیں، کم سے کم انگلی تو پھیریں قرآن کو، اپنی نگاہ تو انگلی ڈالیں۔ پوری زندگی ہماری گزر گئی ہے، 50 سال 55 سال کی عمر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال، کسی کے 55، کسی کے 60، ابھی تک قرآن کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھو بھائی کیا بات ہے، قرآن تو پڑھ لیا کرو، نہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی نہیں آتا تو آپ جاننے کی کوشش کیے ہیں؟ نہیں جی ہم نے نہیں کیا۔ ارے بھائی جاننے کی بھی کوشش کریں، کم از کم قرآن کو لے کر کھول کے تو بیٹھ جائیں، دیکھیں، دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، یا اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اس کے بغل میں تو بیٹھیں، سنیں کیا پڑھ رہا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جہاں رحمت ہی رحمت اترتی رہتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بے نمازیوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں، بے نمازیوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اگر آپ نماز کا، ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بازاروں میں، فلاں چوک میں بیٹھ کر ہم اپنے وقت کو گزارتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے لمبی لمبی وقت ہے، دوسروں کے خلاف بولنے کے لیے وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پڑے رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں دین۔ کتنی قربانیاں انہوں نے دی، تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ میرے بھائیوں دین ایسے نہیں پہنچا، ہم دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ وہ جی ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نام ہمارا رکھ دیا گیا مسلمان نام، اور اذان ہوتی ہے جمعہ میں ایک بار حاضری ہماری ہو گئی۔ بعض لوگ تو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، رمضان میں دکھتے ہیں، بعض لوگ تو عید اور بقرعید کے نمازی ہیں، کچھ لوگ شب قدر شب برات کے نمازی ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور ہمیں لے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، لے کے قبر میں ڈھکے لاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر ہم دین نہیں جانتے ہیں تو دین پہ جاننے والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین پہ چلنے کی کوشش کریں، ہم سیکھیں۔